खलीफा मान के आया हूँ, ठीक है मैं मानता हूँ उनको, लेकिन मैं चौथा मानता हूँ। यानी ये वो थे जो बैत के जरिए आए थे चौथे खलीफा के तौर पे, और एक वो थे जो खिलाफत से मान के गदीर से चले आ रहे थे। अब ऐसे में गदीर वालों का तो मर्तबा कुछ और है, वो थोड़ी शक करते थे, वो किसी फैसले में शक नहीं करते थे। लेकिन ये जो पीछे आ गए थे, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ कि चौथा 4 दिनों का जो मिंबर था, जब मौलाना ने खुतबा दिया है और पहले जुमला फरमाया, आज हम अपनी मंजिल पर पलट के आ गए। पहला जुमला, आज हम अपनी मंजिल पर पलट के आ गए। उसमें जो खुतबा देने से पहले जब जाने लगे ना, एक शख्स ऐसे ही मरना था। अब उसमें तो जाहिर है कि अक्सरियत उनकी थी जो चौथा मान के बैठे हुए थे। माना था, मैं उनकी तौहीन नहीं कर रहा, माना था, लेकिन चौथा माना था। वो बैठा हुआ है पूरा बैठा। अब मौला जो है जाके पहले जिले में जैसी कदम रखते हैं, अब सारा महिमा देखा है, यहाँ तो आप बैठे नहीं, इसका मतलब ये कुछ और बन जाएंगे, तो दूसरे जिले में भी वैसे कदम, और तीसरे जिले को भी पैरों धरे हो। अब तरकीब आप समझ लीजिए, आप समझ लीजिए, मुझे खुद दुख आ रहा है। अब मैंने कहा था कि मतलब 10 दिन की बात कुछ और रहती है, वो महिमा कुछ और होता है, ये महिमा कुछ और है। अच्छा, आप जो आए यहाँ बैठे, अब वो अच्छा जिसपे खुद दूर बैठा करते थे, उस भरे मजमे में से एक शख्स, वही चेहरे वाली बात वही लेके आया वहाँ। सबसे पहला जो रिएक्शन होता है इंसान मिजाज में है ये, कोई भी कैफियत उससे तारीफ होती है, उस रिएक्शन को नापने का आला समझिए चेहरा है। नफरत की निगाह से देख रहा है तब भी यही चेहरे से जाहिर होगा, मोहब्बत में बहुत कुछ हो रहा है तब भी यही चेहरा जाहिर है। ये हाथों पैरों से नहीं जाहिर होता कितना कुछ है, वो कितना गमगीन है, चेहरा ही बताता है इंसान। तो कहते नहीं कि यार बिगाड़ बहुत से मिल जाए, इसका मतलब ये है कि पूरी तरीके से हमसे जो है वो थे नफरत के। अब यही चीज तो है कि अब यहाँ पे बैठे हुए मौला ने एक मरतबा देखा उसे कि कुछ इसके दिल में चल रहा है, और वो जो दिल में चल रहा है इसके चेहरे से भी जाहिर हो रहा है। एक मतलब मौला ने उसे देखा कि निगाह डाली उसमें। अब यही से अक्सर ऐसा होता है, कुछ खुतबा ऐसा करते हैं, मतलब ईमानदार के साथ मैंने कभी ऐसा नहीं किया, कभी नहीं आती, कभी नींद आती है, थके हुए दिन भर के, कोई जरूरी नहीं कि हर आदमी उसी सतह का हो, कभी नींद आ जाती है। और कुछ लोग वो सो रहे, अब एकदम से उन्हें टाइम होता है, अब सारा मजमा भी देखने लगता है। अब मौला ने जिस वक्त उसको देखा और उसके बाद कहा क्या सोच रहा है, अब पूरा मजमा बजाय मौला उधर देखने लगा उसको, क्या सोच रहा है, यही ना। अब अली को तो ये बतलाने की भी जरूरत नहीं, तू बदला, तू कैसा, तू बता क्या सोच रहा है। यही सोच रहा है ना कि आज वहां बैठे हैं जहां रसूल बैठा करते थे, उस जगह पे बैठ गए जहां रसूल बैठते थे। अरे इस लकड़ी के मिंबर की क्या बात कर रहा है, ये कदम वो है जो दूसरे पैगंबर पे पहुंच चुके हैं, इस लकड़ी की क्या है इसकी कोई हैसियत है? नहीं मौला ये नहीं, यही सोच रहा तू बैठा, यही सोच रहा है। आप यकीन जानिए, पता नहीं सदका है उसी दर की खैरात है। उदाहरण से आप पूछिए वो तो बात से जो यहाँ आके बैठते हैं ना, या वहाँ से भी खड़े होकर पढ़ते हैं, मजमे पे निगाह डालते वो, अब तो जरा मैं उनकी जमानत दे रहा हूँ जो जरा सीरियस हो गए, जिन्होंने मजमे को देख के हर रंग में देख चुके हैं मजमे को। मैं आपको पूरी गारंटी से कह रहा हूँ कि पूरी तरीके से वो इतना मजमे को देख चुके होते हैं कि वो बाकायदा फिर के बताते हैं कौन इस वक्त मजलिस सुन रहा है और कौन कहाँ से गायब है। तो वो अली जो दिलों के अहवाल को जानता है, उसे नहीं पता था कि किसके दिल में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। इसलिए ये बारगाह है, इसके बहुत सोच समझ के, लफ्ज़ें भी बहुत सोच समझ के होती है। अब आखिरी पैगाम है, ये इस वजह से भी इससे पहले भी मजलिस में कह के आया हूँ, पूरे मुहर्रम के दौरान ये 2 महीने 8 दिन में बहुत सारी ऐसी क्लिप्स आएंगी, बहुत सारे ऐसी बातें हैं जिसको आपको उलझा के रख दिया है। ये भी एक ट्रेंड चल रहा है, इधर मुहर्रम शुरू हो बस कोई ऐसी क्लिप डालो ताकि इसी में लोग हो एक दूसरे को फॉरवर्ड कर रहे हैं, एक दूसरे पे कमेंट्स कर रहे हैं, वो एक ही होता है तुमका। ये भी आपको इस जिक्र से भटकाने का एक तरीका है, इसको गौर से सुनिए।
اچھا اس میں پھر ایک طبقہ ایسا مسلح قوم کا ہو جاتا ہے، پھر وہ اصلاح کے نام سے ساری چیز، محرم آتے ہی ان کو سب سے پہلے تو بجٹ کا خیال آتا ہے، بجٹ بہت خرچ ہوتا ہے، جیسے لگتا ہے سب یہی چیزیں، ہاں پتہ نہیں کتنا ان کو قوم کا درد ہوتا ہے، مجھے نہیں معلوم ہے کہ سال بھر بیچارے کہاں رہتے ہیں، ادھر محرم شروع ہوا ان کو یہ خیال آنے بڑا محرم میں خرچ ہوتا ہے، بڑا محرم میں خرچ ہوتا ہے، یہ تو پورے سال جو اور بھی جگہوں پہ خرچ ہوتا ہے وہاں بھی آپ کو اس کی پہ نظر رکھنی چاہیے کہ بڑا ایسے خرچ ہو جاتا ہے، اپنی کسی تقریب میں بجٹ کا کوئی خیال نہیں آتا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں لاکھوں روپے بہا دیں گے اس کا کوئی خیال نہیں ہے، ادھر مظلوم کا غم آیا ایک بڑا بجٹ لگ جاتا ہے، میں اس کو حوالے سے کتابوں کے یا مثلاً روایتوں سے اب وہ ثابت کرنے کا کوئی مجھے وہ نہیں ہے نا، شوق ہے ان کو منوایا جائے نا، فطری بات کہہ رہا ہوں، اگر اچھی لگے تو قبول کر لیجیے گا، اور اس کے بعد پھر مطلب جو بھی ذکر کریں جو بھی آپ کو ذکر کہیں گے، بجٹ بڑا ہوتا ہے، بڑا خرچ ہوتا ہے، بڑا خرچ ہوتا ہے۔ اسی کویت کے اندر بہت ساری ایسی تقریب ہوتی ہے کہ جس میں بلا وجہ خرچ ہوتا ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن وہ کہتے کوئی نہیں کہتا اس وقت اس کو اگر کم کر دیا جائے تو اتنی بیواؤں کا فائدہ ہو جائے گا، اتنے یتیموں کا فائدہ ہو جائے گا، اتنے مسکینوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ ہاں یہ بجٹ جو ہے اللہ تعالیٰ کا اس میں یاد ہوتی ہے، اگر یاد آئے دوسری جگہوں پہ جہاں فضول میں خرچ ہو رہا ہے تو اچھی بات ہے، وہاں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تو ایک ایسا موقع ہے، میں فطری بات کر رہا ہوں، دل پہ اس کو لیجیے گا کہ مطلب کیا بات ہے۔ اس کویت کے اندر ماشاء اللہ سے بہت ساری دعوتیں بھی ہوتی ہیں، مطلب خطبہ جو باہر کا ہوتی بھی دعوتیں ہوتی ہے نا، ایسا باہر نہیں آتی کسی نہ کسی کے مومن کیا ہو جاتی، اب وہ اکیلا تو جاتا نہیں بیچارہ کبھی، انجمن کے لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے مومن بھی ساتھ میں ہوتے ہیں، اچھا وہ دعوت میں بلائے کسی علاقے کو والے کو جو بھی آیا ہوا مہمان، اور یہ تو کویت کی شان ہے، اللہ اس کو اسی طریقے سے رکھے اپنے مہمانوں کے ساتھ جا کے، مطلب مہمان بھی یاد کرتا ہے کہ ہم گئے تھے کہیں، اب وہی صاحب جو میزبان ہے دیکھیے دعوت ختم ہو جائے بس ایک جملہ کہے گا، یہ جملہ میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں اس کو دل سے لے کے سنیے، کیونکہ 2 مہینے آگے بھی آپ کو اس کے حساب کا پڑے گا کہ بڑا بجٹ لگتا ہے، بڑا بجٹ، خالی اتنا کہہ دے آپ آئے، آپ کی بڑی مہربانی، بڑا شکریہ، اور میرے گھر کو ایسی رونق بخشی، اور کیا بات ہے آپ کی، اور یہ بس خرچ بڑا کچھ زیادہ ہی خرچ ہو، آپ یقین مانیں وہ کوئی بھی ہو گیا، جب وہ پلٹ کے آئے گا نا کہے گا آئندہ جب بھی میں کویت آؤں اس آدمی کے حق کبھی مجھے نہ لے جاؤں، اب جو بھی لفظ آپ سوچ لیجیے کتنا غصے میں وہ ہوگا، کہے گا کہ بھیا سب جگہ کہنا مگر اس آدمی کیا کبھی نہ کہنے کہ مجھے دعوت پہ جاتا، ارے کیسا آدمی تھا وہ، ارے سب کچھ کرنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ وہ تو بہت خرچ ہو گئے، کہوں میں جملہ میرے مزور سنبھالنا جملہ، ایک طرف تو تمنا یہ ہے کہ حسین ہمارے گھر آئے، اور اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ خرچ بڑا ہو گیا، ارے کیسی کمزوری کی بات کر رہے ہیں، اس شہنشاہ کو گھر میں بلا رہے ہیں اور اس کے بعد زبان پہ یہ بتلا رہے ہیں جو کوئی عام آدمی نہیں برداشت کر سکتا، ایک عام آدمی بھی تو نہیں گئی، کسی کو اگر گھر مہمان بلایا جائے اس کے بعد یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ارے آپ کی دنیا عادتیں چھوڑی ہوئی، ایک سگریٹ آپ سے چھوڑی نہیں جاتی، پورے سال کا بجٹ وہی آپ اکٹھا کرے کافی ہوتا ہے کہ گھر اس کو خرچ کیجیے گئے اس کو چھوڑ دیں، اس میں اصلاح کی کوشش مت کیجیے، غریب زہرا کے نام پہ ہی تو ملا ہے آپ کو سب کچھ، یہ آپ کی عزت، آپ کی تکریم، آپ کا وقار سب کچھ انہیں کے ذریعے ہے، جس دن یہ چھین کے آپ کے ہاتھوں سے چلے گا کچھ نہیں بچے گا، کچھ نہیں بچے گا، یہ ڈیفینس ہے آپ کا، اس کو مضبوط رکھیے، اور اس غریب کے غم میں اگر خرچ ہو رہا ہے، اس مظلوم کے جس نے ایک بھری دوپہر میں پورا گھر قربان کر دیا، ارے کون اس کی قیمت کا اندازہ کر سکتا ہے؟ کیا علی اکبر کی قیمت کا کسی کو اندازہ ہے؟ جناب قاسم کی قیمت کا اندازہ ہے کہ حسین نے کیسے کیسے جوان لا کے قربان کر دیے دین کے، اور ہماری بقا کے لیے قربان کر دیے، ہم زندہ رہیں، ہم دین کے ساتھ رہیں، ہم باقی رہیں، اور دنیا کی بھری بھیڑ میں
آپ کہیں گم ہو کے رہ جاتے، کوئی پتہ بھی نہیں چلتا کہ ذکر حسین کا وقت عزیز و ذکر حسین 11 محرم کو کی صبح کا یہ قافلہ کربلا کے در سے نکل گیا۔ ابھی میرے خیال سے محسن بھائی نے یاد کیا، بھائی یہ ذکر کیا کہ جس وقت جناب زینب مظلوم کربلا سے رخصت ہونے کے لیے آئی ہے نا، عجب عجب منظر تھا۔ مقتل لکھتا ہے کہ ساری بیویاں اپنے اپنے شہیدوں کے ماتم کر رہی تھیں کھڑے ہو کے۔ ہاں لیلا ہے تو جناب علی اکبر کے لاشے کے قریب جا کے ماتم کر رہی تھی، فروا ہے تو جناب قاسم کے لاشے کے قریب۔ 2 بیویاں ایسی تھیں جو حسین مظلوم کے لاشے کے قریب سے نہیں تھی۔ اس میں ایک جناب زینب کا تذکرہ ہے، دوسرے جناب رباب کا تذکرہ ہے۔ جناب زینب کے لیے ملتا یہ ہے کہ ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، دادا ارے جس حسین کو سینے میں سلاتے تھے، ارے اس کا لاشا بے مورو کفن اس طریقے سے پڑا ہوا ہے، کوئی ایک حصہ بھی بدن کا ایسا نہیں ہے جہاں سے مجھے لگا۔ میں چاہتی ہوں کہ حسین کو بوسا دوں، سوارے دوش رسول مقتل میں کچھ اس انداز سے پڑھا ہے جس کے لیے خود مولا فرماتے ہیں امام زمان کہ سلام ہو جاتے مظلوم پر جن کا لاشا نہ گھوڑے کی رین پر تھا نہ زمین پر تھا، تینوں پر معلق۔ اور خود چوتھے امام فرماتے ہیں، روایت کا جملہ یہ ہے کہ ہمارا بیمار امام کہتا ہے کہ ہمارے بابا کے جسم اطہر پر اتنا بھی حصہ نہیں تھا جو زخموں سے خالی ہو جتنا اس انگشتری کے نگینے کا حصہ۔ میری پھوپھی بار بار لاشے کا طواف کرتی تھی اور کہتی تھی بھیا کس جگہ بوسا دوں، کوئی حصہ جسم کا۔ اور ایسے میں اگر جناب زینب نے کہا ہوگا کہ بھیا مجھے بالکل نہیں وہ ہے کہ میں یہاں سے چلی جاؤں، لیکن اے بھیا اگر آپ کی یہ مرضی ہے کہ میں کربلا چھوڑ دوں تو میں یہ عہد کر کے جا رہی ہوں کہ آپ کی غربت کا اتنا تذکرہ کروں گی، آپ کی اس بے کفن لاشے کو دیکھ کے اس مظلومیت کا اتنا تذکرہ کروں گی کہ اگر چاہنے والا دنیا کے کسی کوشے میں بھی مرے گا تو یہ کہتا ہوا مرے گا مجھے کفن دینا تو کربلا کی دینا، مجھے غریب مظلوم کے اتنے کا کفن دینا، کربلا سے میرے لیے کفن دے کے آیا۔ وہ جو پہلا شہر آیا اس کا نام کوفہ ہے۔ لٹی ہوئی بیویاں بے مقنع چادر جس وقت کوفے میں آئی ہے نا، روایت کے الفاظ یہ ہیں کوفے میں صرف ایک آواز منادی جو ندا دے رہا تھا وہ یہی کہ آؤ آؤ کوفے والوں، کیونکہ علی کی بیٹی آ رہی، جس سے علی کا بدلہ لینا ہو وہ کوفے میں آ جائے۔ علی کی بیٹیاں کوفے میں بے مقنع چادر آ گئی۔ اب سوچیے کہ کیا کیفیت ہو گئی کہ ہر ایک کے ہاتھ میں پتھر تھے، اور روایت کا فقرہ یہ بھی برابر سنتے ہیں کہ بیویوں کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، یعنی وہ حضور جو آیا ہے ہاتھوں میں پتھر لیے ہے، اور ہر روایت یہ بتاتی ہے کہ بیویوں کے دونوں ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے۔ ارے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب بھی کوئی وار کرتا ہے تو سب سے پہلے ہاتھی تو بڑھتا ہے روکنے کے لیے، ہائے غریب زینب، ہائے مظلومہ زینب، ہائے مسار زینب، کہ جس وقت کوفے میں پتھر آئے تو کہیں یہ آواز سید سجاد اے میرے نام ظالموں سے کہو بھیا کا سر میرے ناکے کے قریب کر دے تاکہ یہ حکوم کچھ اور آگے بڑھ جائے۔ اے اللہ جناب زینب کی فریاد، اور اسی کوفے کے اندر بس ایک روایت پر میں کو تمام کر دوں، اس کوفے کے اندر ایک واقعہ ایسا بھی ملتا ہے کہ ایک گھر میں جس میں کنیز نے کہا کہ میں بازار جا رہی ہوں آپ کے حکم کے مطابق میں لے کے آؤں گی سامان نہیں، جیسے ہی وہ بازار میں قدم رکھتی ہے اس کے کانوں میں کچھ ایسی سزا تلاوت کی آئی کہ اسے یاد آیا کہ میری بات کی تو اکثر کہتی میرا آقا حسین اس لہجے میں تلاوت کرتا ہے، میرا آقا حسین اس انداز میں تلاوت کرتا ہے، وہ نہ ہو یہ میری جو مالکن کہتی وہی آواز تو نہیں ہے۔ جلدی سے گھر گئی اور گھر جانے کے بعد کہتی مالکن آپ اکثر تذکرہ کرتی ہیں میرا آقا حسین مدینے میں ایسے تلاوت کرتا ہے، ذرا تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ بازار چلی چلیے۔ بازار چل جیسے بازار کا نام آیا ایک مرتبہ اس کے کنیز کو دیکھا، کہا اب تک میں بازار میں کبھی نہیں گئی کیونکہ میں نے اپنی شہزادی سے یہ وعدہ کیا
है कि मेरा आका ऐसी तिलावत करता था, थोड़ी देर के लिए बाजार चली चली। अब उसने चादर उठाई, चादर उठाने के बाद एक मरतबा मदीने का रुख किया। बीवी माफ कर देना, हमने वादा जरूर किया था, लेकिन ये बता रही है कि आका हुसैन ऐसी कोई तिलावत कर रहा है। अब जो बाजार में उसने कदम रखा और आगे वही तो देखा कि काफिला तो जरूर है, लेकिन आगे आगे कुछ सर है जो नोके नजा में, उन्हीं में से एक सर है जो तिलावत कुरान कर रहा है। एक मरतबा जो आगे बढ़ के देखना चाहती है, एक गोशे से आवाज आई, अरे मालिक अस्कर की बेटी रेहाना, एक चचा मालिक अस्कर की बेटी रेहाना, अरे हम गरीबों का तमाशा देखने बाजार में आ गए। अरे मेरे पीछे मेरी फुफिया बेमकदर चादर है, अरे निगाहें छिन गई, अरे करबला से लेकर यहाँ तक कशा कशा इस काफिले को फिराया।